اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایرانی وزیر خارجہ محترم جناب عباس عراقچی صاحب جب پاکستان کے سرکاری دورے پر آئے تو اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے نے ان کو عشائیہ دیا، اور اس عشائیے میں پاکستان میں جو شیعہ و سنی جید علماء کرام ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی۔ پاکستان سے مختلف جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو بھی اس عشائیے میں دعوت دی گئی، اور ساتھ ساتھ بعض صحافیوں کو بھی یہاں پر بلایا گیا۔ اور جب یہاں پر دیکھا گیا کہ پاکستان کی تشیع کی جو مین سٹریم کی مذہبی و علمی شخصیات ہیں، جن میں علامہ سید ساجد علی نقوی حفظہ اللہ ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس جعفری حفظہ اللہ ہیں، اور علامہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ ہیں، اور علامہ امین شہیدی حفظہ اللہ ہیں، ان سب کو جب ایک ساتھ اس عشائیے میں دیکھا گیا اور ان کو آپس میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھا گیا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا گیا، ایک دوسرے کے گلے ملتے ہوئے جب ان کو دیکھا گیا، تو پاکستان کے جو عام مومنین ہیں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر خوب ان ملاقاتوں کو وائرل کیا گیا، اور یہ سراہا گیا، اور بلکہ مستقبل کے لیے ایک بنیاد اس کو قرار دیا گیا کہ پاکستان کی جو شیعہ مین سٹریم کی شخصیات ہیں یہ آپس میں ایک دفعہ ایک میز پر انہوں نے بیٹھ کر جو ہے گفتگو کی ہے، کھانا کھایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، تو مستقبل کے لیے یہ ایک بہترین اقدام ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں جو سوشل میڈیا پر ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرنے والے پروپیگنڈا مشینری ہیں، جو بالخصوص علامہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے حوالے سے مختلف پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کو مسلک تشیع سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مقدسات تشیع کا منکر ثابت کرنے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ پاکستان کے اندر پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، یا مختلف الزامات جو ان کے اوپر لگائے جاتے ہیں علمی اختلاف کے نام پر، جو انتہائی غلیظ پروپیگنڈے ان کے خلاف کیے جاتے ہیں۔ ایسے شرپسند عناصر نے سوشل میڈیا کے اوپر اس مثبت عمل کو بھی منفی بنا کر پیش کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس ملاقات سے متعلق انہوں نے مختلف سوالات اٹھائے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ ایک اتفاقی ملاقات تھا، تو کیا اس سے کوئی فرق پاکستانی ملت تشیع کے اوپر پڑے گا؟ مثلا علامہ سید ساجد علی نقوی حفظہ اللہ جو ہیں انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ اپنے راستے پر چل رہے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے ایک راستہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ اپنے راستے پر چل رہے ہیں۔ علامہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے ایک راستہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ اپنے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو فقط اس ایک ملاقات سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو ملاقات تھی یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت یہ ملاقات کروائی گئی، یا ایسے ہی یہ ایک اتفاقی ملاقات تھی؟ اور اگر یہ ایک اتفاقی ملاقات تھی تو اس کا کیا مثبت جو ہے نتیجہ پاکستانی تشیع کے لیے یا پاکستان کے لیے نکل سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا سوال جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ پروپیگنڈا مشینری اٹھا رہی ہے کہ کیا یہ ایک اتفاقی ملاقات تھی یا یہ کوئی منصوبے کے تحت جو ہے ملاقات کروائی گئی تھی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی۔ اس میں انقلاب اسلامی ایران کے وزیر خارجہ جو ہے آئے ہوئے تھے۔ وزیر خارجہ کسی بھی ملک کے کوئی عام شخصیت نہیں ہوتے، اور جب وہ کسی ملک میں دورے پر جاتے ہیں ان کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ان کے لیے جو عشائیے کے پروگرامات ہوتے ہیں یہ سارے طے شدہ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جن شخصیات کو بلائی جاتی ہیں وہ بھی ایسے ایرے گیرے کو ویسے ہی بلائی نہیں جاتی، بلکہ اس کے پیچھے بھی حکمت عملی ہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ہدف ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جب ایران کے وزیر خارجہ آتے ہیں اور پھر ایران کی اپنی ایمبیسی، ایران کا اپنا سفارت خانہ عشائیے کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے اندر جو شخصیات کو بلائی جاتی ہے، تو یہ ایسے ہی اتفاقیہ ان کو نہیں بلایا گیا بلکہ منصوبے کے تحت بلایا گیا، کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر مکتب تشیع کی جو نامور شخصیات ہیں، جو بعض سیاسی پلیٹ فارم سے کام کرتی ہیں اور بعض علمی میدان میں اپنا جو ہے عملی اقدامات کے ذریعے سے ملت تشیع کی خدمت کرتی ہیں، تو ان شخصیات کو باقاعدہ منصوبے کے تحت بلایا گیا۔ اور یہاں پر جب بلایا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ایران کے وزیر خارجہ تھے ان کے کنیکشن میں ایران کی جو حکومت ہے وہ ہوتی ہے، رہبر معظم سید علی خامنۂ دامت ظلہ العالی ہر چیز پر خود نظر رکھتے ہیں،
تو یہ ملاقات ایسے ہی کوئی اتفاقی ملاقات نہیں تھی۔ اور چونکہ پہلے بھی میں اپنے گزشتہ ویڈیوز میں بھی میں یہ بیان کرتا رہا ہوں کہ آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے میں نے رہبر معظم سید علی خامنہ ای دامت ظلہ العالی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ سوال چھوڑا تھا کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی و مذہبی امور ہیں ان کے اندر اگر کسی شخصیت سے ہمیں مدد کی ضرورت پڑے تو ہم کن شخصیات سے جو ہیں استفادہ کریں۔ تو انہوں نے ہمیں 2 نمبر دیے، ایک لاہور کے ایک شخصیت کا نمبر دیا علی رضا نقوی صاحب کا، اور کراچی سے عقائے سلیمانی کا انہوں نے نمبر دیا کہ ان سے آپ رابطہ کریں۔ جب میں نے کراچی کا جو نمبر دیا گیا تھا اس پہ رابطہ کیا تو وہاں سے مجھے یہ بات اس وقت بتائی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر یہ جو 3 شخصیات ہیں، علامہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ، علامہ سید ساجد علی نقوی حفظہ اللہ، علامہ راجہ ناصر عباس جعفری حفظہ اللہ، ان تینوں شخصیات کو ایک پیج پر لانے کے لیے آقائے بہاؤالدینی کے زمانے سے ہی کوششیں جاری ہیں۔ تو ابھی ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آتے ہیں اور ان کو ایرانی سفارت خانہ خود اشاعیہ دیتا ہے اور پھر وہاں پر ان شخصیات کو بلائی جاتی ہیں، تو یہ کوئی عام اتفاقی ملاقات نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ اس ملاقات سے کیا فرق پڑے گا ملت تشیع پاکستان کے لیے یا خود مملکت خداداد پاکستان کے لیے کہ یہ تینوں شخصیات آپس میں ملی ہیں اور ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، کھانے پہ ان کو بلایا گیا تھا، تو اس کا بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ کم از کم پاکستان کے اندر سید جواد نقوی حفظہ اللہ کو جس طرح سے بالکل الگ تھلگ کیا جا رہا تھا، سید جواد نقوی حفظہ اللہ جب کوئی پروگرام ارینج کرتے تھے اتحاد بین المومنین یا اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، تو ان تمام شخصیات کو وہ اپنے محافل میں اور اپنے کانفرنسز میں ان کو دعوت دیتے تھے، جبکہ یہ جو دیگر شخصیات ہیں جب یہ کوئی کانفرنس منعقد کرتے تھے، جیسا کہ پاکستان کے اندر پچھلے 2-3 سالوں سے علماء و ذاکرین کانفرنسز ہوئی، وہاں پر سید جواد نقوی حفظہ اللہ کو نہیں بلایا گیا، ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ تو ایرانی ایمبیسی کی طرف سے اور ایرانی سفارت خانے کی طرف سے ان تینوں شخصیات کو بلانا اور تینوں کو ملا کر ایک ساتھ تصویر کھنچوانا اور ایک ٹیبل پہ بٹھانا، ساتھ ملا کر کھانا کھلانا، اس کے پیچھے یہ پیغام ہے کہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے حوالے سے جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں یہ سارے پروپیگنڈے جھوٹے ہیں، یہ بے بنیاد ہیں، اور بالخصوص جن کا پورا ہدف ہی یہ تھا کہ پاکستان میں سید جواد نقوی حفظہ اللہ کو متنازع شخصیت بنائی جائے، ان کو مسلک سے خارج کیا جائے، ان کی ذاتیات پر حملے کیے جائیں اور ان کے جو علمی موضوعات ہیں ان سے متعلق جھوٹے پروپیگنڈے کیے جائیں، ان کو یہ جواب تھا کہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ بھی ایک مقبول شیعہ شخصیت ہی ہیں اور ان کا جو کام ہے وہ انقلاب اسلامی ایران کو قبول ہے، وہ رہبر معظم سید علی خامنہ ای دامت ظلہ العالی کو قبول ہے، وہ انقلاب اسلامی کو قبول ہے، اور انقلاب اسلامی سید جواد نقوی حفظہ اللہ کی فعالیتوں سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے خود رہبر معظم راضی ہیں۔ یعنی یہ ایک پیغام تھا باقی علماء کے لیے بھی، اور بالخصوص جو سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب اگر مستقبل میں اس کے باوجود بھی وہ یہ پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں تو سمجھ لے کہ ان کو نہ اپنی عزت پیاری ہے، نہ ان کا مکتب سے کوئی دلی لگاؤ ہے، نہ ان کے دل میں مکتب تشیع کے لیے کوئی درد ہے، نہ ملت تشیع پاکستان کے لیے ان کے دل میں کوئی درد ہے، بلکہ وہ اپنی دکانیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں انہی کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں، اپنے پیٹ کے وہ پجاری ہیں، ان کا ملت تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سب کو یہاں پر خوشی کا جو ہے اظہار کرنا چاہیے تھا، اور اکثریتی مومنین نے یہاں پر خوشی کا اظہار کیا کہ جب یہ تینوں شخصیات بالآخر ایک ٹیبل پر بیٹھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا ہے، ایک دوسرے کو گلے لگایا ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کی ہے، تو مستقبل میں اس کے یقیناً مثبت نتائج پاکستانی تشیع کے لیے نکلیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو دشمنوں کے شر سے اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔